اکثریت نہ بدلے گی تو وہ 10 نشانیاں تو ہوں گی، اس کے بعد ہی امام آئیں گے۔ اور سب سے پہلی جو نشانیاں جس کے اندر کل والی نشانی کی تھی، باپ کا اپنی بیٹی کو بیچنا مثلا، یہ وہ ہے کہ کسی معاشرے میں ایک چھوٹا سا گروہ بھی اپنے آپ کو بدل دے تو اللہ اس علاقے سے اس نشانی کو دور کر سکتا۔ 2/3 دنیا کا قتل، 2/3 دنیا کا قتل ہونا یقینی نشانی، مگر کیا یہ 2/3 بالکل حساب کے اصولوں سے ہوگا؟ کراچی کے اندر 2/3 اور حیدرآباد کی آبادی سے 2/3 اور لاہور کی آبادی سے 2/3، ایسا تو نہیں، پوری دنیا کی آبادی سے 2/3۔ تو اس میں یہ ہے ممکن کہ ایک پورا ملک مارا جائے اور دوسرا پورا ملک بچ جائے، اور پھر ایڈجسٹ کریں تو وہی 2/3 بن رہا۔ کہ اگر دنیا کے کسی ملک کی آبادی 20 کروڑ اور ایک ملک کی آبادی 10 کروڑ، اب یہ 20 کروڑ، ایک تو یہ ذہن میں آ رہا ہے حسابی طریقہ کار، یہ جو 20 کروڑ والا ہے وہاں پہ بھی مثلا 2/3 مارے جائیں تقریباً 14 کروڑ اور آخری 6-7 کروڑ بچ جائیں، اور 10 کروڑ والے میں بھی تقریباً 6 کروڑ مارے جائیں۔ لیکن ایسا نہیں، کسی روایت میں نہیں ہے کہ ہر علاقے کا 2/3 اور 1/3 کا اصول، بلکہ ایسے ممکن ہے کہ امریکہ پورا کا پورا ختم ہو جائے اور پاکستان پورا کا پورا بچ جائے، اور دونوں کو آبادیاں ملائیں تو پتہ چلا کہ مل کر وہی 1/3 بچ گئے۔ تو یہ جو تیسری قسم کی بات ہو رہی نشانیوں، وہ یہ کہ کسی خاص علاقے کے اندر اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ قتل اور تباہی اس علاقے میں آئے ہی نہیں، اس سے دور سے گزر گئے۔ لیکن اگر معاشرے کی اکثریت اپنے آپ کو بدل لیتی تو بغیر کسی نشانی کے بھی امام آ سکتے ہیں۔ ان الجھی ہوئی باتوں کو ترتیب دینا آخری تقریر کا کام ہے۔ فی الحال تو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جنہیں بالکل یقینی نشانی قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ 10 نشانیاں، اور یہ 10 کی 10 نشانیاں وہ جو اس جملے میں تو کامن کہ یہ یقینی، مگر پھر ان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ 8 نشانیاں وہ ہیں جو امام سے پہلے آئیں، ایک نشانی وہ جو اس وقت ظاہر ہوگی جب امام آ چکے ہیں اور امام کے ماننے والوں کے عقیدے کا امتحان لیا جا رہا، وہ نشانی آئے گی عقیدے کے امتحان کے۔ اور 10ویں نشانی ہے کہ امام ظاہر ہو چکے اور امام کے ماننے والوں کے عمل کا امتحان لیا جانا۔ تو 8 نشانیاں ظہور سے پہلے ہیں، 2 نشانیاں ظہور کے بعد، مگر ظہور کے بعد تو ہیں حکومت امام سے پہلے، تاکہ امام کے ساتھیوں کا عقیدہ بھی چیک ہو جائے، امام کے ساتھیوں کا عمل بھی چیک ہو جائے۔ اس 10ویں نشانی کے مکمل ہونے کے بعد پھر وہ 11ویں نشانی آ رہی کہ جس سے حکومت امام کا آغاز ہو رہا، یعنی ظہور دابۃ الارض، جو پیشانیوں پہ یہ مہر لگائے گا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، اور وہ اسی وقت ظاہر ہوگا کہ جب پہلے عقیدے اور عمل کے امتحان ہو جائے۔ باتیں تو بہت زیادہ، بہت ہی مختصر گفتگو کو رکھتے ہوئے کہ جو اصل مسئلہ ہے سوال و جواب یہ نہ رہ جائے۔ 8 تو یقینی نشانیاں ظہور سے پہلے بھی، اس میں پہلی، دوسری اور 8 یہ آج کا موضوع بن گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ کیا وقت ہم کو ملتا ہے اور سوالات کی کتنی تعداد آج باقی بچ جاتی ہے۔ پہلی نشانی تو یہ بتا دی گئی کہ دنیا میں 2/3 آبادی کا فرق، اور اس سلسلے میں ایک وضاحت ہو گئی کہ یہ ساری دنیا کے لیے مجموعی اعتبار سے حکم آیا، ہر علاقے کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور واضح کر کہ روایتوں میں اگر یورپ و امریکہ کا زیادہ تذکرہ نہیں، مگر یہ ضرور کہ امام اپنے لشکر کے ساتھ روم میں داخل ہوں۔ اب روم کی تشریح اگر اٹلی کا دارالحکومت کر لیں تو خالی بات رک جاتی ہے یورپ تک، اور روم کی اگر تشریح کر لیں عیسائیوں کی سب سے بڑی طاقت، تو وہ حدیث کو شاید کل آ جائے امریکہ تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ کسی کا ایک سوال تھا کہ زیادہ یہ مشرق وسطیٰ اور عرب علاقے کی بات تو ہو رہی نہیں، اور بھی بہت سارے علاقوں کی بات ہوئی، لیکن ایک ساتھ اکٹھا تقاریر کا موقع کم ملتا ہے، علماء ہر بات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال پہلی نشانی بیان ہو گئی کہ 1/3 آبادی کا بچ جانا، 2/3 کا مر جانا، لیکن وہ بالکل حسابی اصول کے مطابق نہیں۔ دوسری نشانی خروج سفیانی، اور سفیانی کا خروج جو نہیں وہ مسئلہ تو تاریخ عالم میں ہمیشہ دہرایا گیا ہے
بہت ہی مشہور انگریزی کا کوئی ناول ہے اینیمل فارم، اس کے اندر اسی اصول کے اوپر پورا وہ ناول لکھا گیا، اگرچہ وہ سفیانی کے بارے میں تو نہیں مگر ایک اصول، اور وہ اصول یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہوتا، جب وہ مظلوم ہوتے تو گڑگڑا کے خدا سے دعا بھی مانگتے ہیں ظالم کے خاتمے، اور اس وقت بار بار اپنے دل میں بھی عہد کرتے ہیں اور اپنے معاشرے سے کہ اگر کبھی ہم کو یہ موقع مل جائے کہ ہم برسر اقتدار آ کر تو ہم کبھی اس ظالم جیسی غلطی نہیں کریں، لیکن جب کبھی وہ اقتدار ملتا تو یہ اس ظالم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں جس کے ختم کرنے کا نعرہ لگا کے ہی آتے اور جس کے ذریعے کبھی خود ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا، آج کا مظلوم کل کا ظالم بن جاتا۔ چھوٹے پیمانے پر پیسے میں یہ مسئلہ دیکھنے کو آتا کہ وہ آج مولا کی حدیث بھی کہ اس پیسے والے سے زیادہ ڈرو جس سے اچانک پیسہ مل گیا، جس گھر میں نسلوں سے پیسہ چل رہا ہو، کیونکہ وہ لوگ پیسہ ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی ایسی نعمت ہے کہ جو وہ برداشت نہ کر سکتے، وہ جانتے ہیں، اس لیے وہ پیسہ ان کا اتنا دماغ نہیں خراب کرتا، اس کے مقابلے میں زیادہ دماغ ان کا خراب ہوتا تو کل غریب ہماری آپ کی طرف فٹ پاتھوں پہ بسٹ ٹھیلا لگاتے اور آج وہ کارخانے والے اور کوٹھیوں والے ہو گئے، ان کا دماغ زیادہ خراب ہو، ان کی عورتوں کا رویہ زیادہ برا ہو اور ان کے ہر انداز وہ نیچ بنا ظاہر ہو رہا ہو کہ پیسہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور یہی پیسے سے ہٹ کر حکومت کی حد تک بھی یہی بات، ایک زمانے میں کسی کے ہاتھ سے ظلم برداشت کرتا، اور تو اور ہم نے مسلمانوں میں یہ بھی دیکھا کہ سارا مسلمان، سارا عالم اسلام عیسائیوں کے اس طرز عمل سے نالا کہ وہ ہم پہ تہمتیں لگاتے، وہ ہم پہ الزام تراشی کرتے علمی اعتبار سے، قرآن کی آدھی آیت پڑھ کر اسلام کو بدنام کرتے، تاریخ کے واقعات کا بیک گراؤنڈ سمجھے بغیر یا تاریخ کے بیک گراؤنڈ کو چھپا خالی ایک واقعے کی مدد سے شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں۔ چنانچہ مستشرقین کے اعتراضات اس پورا عالم اسلام سے زخمی، ان کا طریقہ کار یہ کہ مسائل کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، کنیزی اور غلامی کے مسئلے کی حقیقت کو سمجھے بغیر اسلام پہ یہ تہمت لگا دینا کہ یہ اتنا بدترین انتہا نظام پایا جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے 11 شادیاں کیوں کی، اس کی مصلحت کو سمجھے بغیر پیغمبر کی ایک عجیب و غریب قسم کی تصویر بنا کے پیش کر دے، 4 شادیوں کی اجازت ملنے اسلام کو ایک اس قسم کا مذہب بنانا کہ جس میں عیش عیاشی وغیرہ، سارا عالم اسلام ان مستشرقین، ان عیسائی اور یہودی علماء کے اس طرز عمل سے نالا بھی ہے، بددل بھی، اور بار بار کہتا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا، لیکن وہی عالم اسلام جب بات شیعت کی آتی ہے تو اسی طریقہ کار کو بھی نہیں اختیار کرتا۔ ہماری تاریخی کتابوں پورے واقعے کو پڑھے بغیر کسی ایک واقعے کو لے کے کہہ دینا کہ یہ کافر ہیں یا یہ ان کے یہاں عقیدہ، وہ کنیزی اور غلامی کے مسئلے کی بنا پہ اسلام کے جتنا اعتراض، اس سے زخمی ہونے کے بعد کسی خدا کے مسئلے کو لے کر مثلاً اسلام پہ اعتراض کر دینا، ورنہ غور کرنے والے کے لیے یہ جملہ کافی کہ خدا میں بہرحال کچھ معاہدہ تو ہے، کچھ حقوق تو ہے، جو کنیزی اور غلامی کو دیکھا جائے تو اس عورت کی اس میں کیا حیثیت قرار کی گئی۔ دشمن اسلام اگر یہ کہے کہ ایک عورت کو بھیڑ بکری کی مانند قرار دیا گیا ہے کنیز کی صورت، ایک دوست اپنے دوست کو کنیز بخش سکتا ہے 2 راتوں کی، ایک کنیز کو پورے خاندان میں گھمایا جا سکتا ہے، یہ سارے مسئلے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں ان عیسائیوں سے، اس کا فلسفہ دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، پھر اعتراض کیجیے، لیکن بات شیعت کے مسئلے خدا کی آتی تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات کر دیے جاتے ہیں۔ معصومین کی شادیوں کے حوالے سے وہی اعتراض کیا جاتا کہ جو اعتراض جب عیسائیوں نے رسول کے حوالے سے کیا تو عالم اسلام نے کہا کہ یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ ناانصافی، یہ مسئلے کو سمجھے بغیر ایک جملے کو لے کے دوڑ پڑے۔ جب قرآن کی آدھی آیت کا ترجمہ کر کے اسلام کو ایک جنگجوانہ اور دہشت پسند مذہب ثابت کیا جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اس طرح نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری حدیث کی کسی کتاب سے ایک چھوٹی سی حدیث کے جملے کو نکال کے مثلا کہہ دینا کہ یہ قرآن میں تحریف کے قائل، کہ وہی اصول چل رہا کہ جو آج کا مظلوم جب اسے موقع ملتا وہ اس سے بڑا ظلم دوسروں پہ کرتا جتنا ظلم اس کی ذات پہ ہو چکا۔ اور یہی چیز اور آگے بڑھائی تو شیعت کے اندر بھی ہم کو یہ نظر آ جاتا کہ جس انداز سے صاحبان ایمان دیکھ رہے کہ ہمارے غیر ہم پہ کیا ظلم کر رہے ہیں، عیسائیوں
قرآن اور سیرت رسول کے حوالے سے اسلام کو بدنام کیا بات کو سمجھے بغیر، اور غیر شیعوں احادیث کی کتاب اور سیرت معصومین کے حوالے سے شیعت کو بدنام کیا، تو کم از کم ہم تو دونوں دفعہ ظلم کا نشانہ بنے، ہم یہ غلطی نہ کرنے پائیں۔ لیکن ہمارے ساتھ بھی یہ نہیں ہے مسئلہ کہ جو ہمارے مزاج کے خلاف بات کرے، کبھی اسے منکر فضائل قرار دیا جاتا، کبھی اسے وہابی قرار دیا جاتا، کبھی انقلاب ایران کے حوالے سے اس کو بدنام کیا جاتا، کہ اے نہیں وہی طریقہ کہ واقعے کا آدھا حصہ لی، مسئلے کے آدھے ٹکڑے کو لی اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں پھیلا دی گئی۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آدمی خود ظلم برداشت کر رہا، کہ اے نہیں وہی ظلم وہ اپنے بعد والے پہ کیسے کر رہا۔ اور پھر اس میں بھی وہ لوگ کہ جو فقہ اور اصول دین والا فروع دین والا ذہن رکھتے، ان کی حالت ہم نے دیکھی کہ جو الزام تراشیاں انقلاب ایران پر کی گئی اور جتنا دکھ اور صدمہ محسوس ہوا، جب ان لوگوں کو موقع ملا تو مراجع میں سے بعض کے اوپر اسی قسم کی تہمتیں لگائی گئی، تو ایک سلسلہ چلتا چلا رہا۔ جہاں بھی آپ دیکھیے، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، چاہے وہ پیسے کی بات، اور چاہے وہ اس کا وہ شکوہ، خیر شکوہ چھوڑ دیجیے، لیکن جو حقیقت کہ جب ایک عورت بہو تھی آج سے 30 سال پہلے یا 25 سال پہلے، اور اس کی ساس اس پہ وہ مظالم کر رہی کہ جس پر وہ دل ہی دل میں گھٹ جایا کرتی اور سوچتی تھی کہ یہ کیا ظلم ہو رہا کہ گھر سے باہر شوہر کے ساتھ بھی جانا، یا تو ساس چلے گی یا ساس کی کوئی نمائندہ چلے گی، اگر کھانا بھی کھانا ہے تو پہلے اجازت دینا پڑے گی۔ لیکن جب خود وہی عورت ساس بنتی تو نہیں وہی مظالم جس پر اس کی دل سے کبھی بددعا بھی نکل رہی، جس پر اس کے دل سے کبھی کوسنے بھی نکل رہے، جس پر وہ دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کے بیوی کی مریضہ بن رہی، لیکن جب اس کا وقت آتا کہ نہیں وہی مظالم کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو یہ دنیا کی ایک تاریخ، چنانچہ سفیانی کے بارے میں جو ظہور امام کی دوسری اتنی یقینی نشانی کہ لا مہدی الا بسفیانی، معصوم کا یہ جملہ کہ وہ آخری امام آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس سے پہلے سفیانی ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ سفیانی، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا کہ 3 علاقوں میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو 3 علاقے کے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے۔ مولا کا جملہ کہ اللہ کی پناہ مصر اور اس میں توڑے جانے والے مظالم، آخری زمانے میں مصر ظلم کا سلسلہ حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور مولا کا جملہ ہے اللہ کی پناہ شام میں اور شام میں ہونے والے مظالم، اور مولا کا جملہ ہے کہ اللہ کی پناہ بحرین اور بحرین کے مظالم۔ اب بحرین خاص اس علاقے کا نام یا اس میں پورا گلف شامل کیا جا رہا، شام خالی آج سے شام کا نام یا اس میں یہ لبنان اور فلسطین اور اسرائیل بھی شامل ہو رہا۔ جملہ یہ کہ سفیانی وہ شخص کہ جس وقت ان 3 علاقوں میں جو تینوں عرب کے علاقے ہیں، بہرحال ہمارے لیے اگر کوئی چیز ذرا اطمینان ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ذرا اطمینان کی ہے تو یہ ظالم ترین شخصیت جو امام سے پہلے ظاہر ہوگی وہ سفیانی، مگر اس کے مظالم کا زیادہ تعلق صرف عرب کے علاقے سے رہے۔ ایران یا پاکستان کی طرف اس کے آنے کا کوئی ثبوت کسی حدیث میں نہیں ملا، لیکن عرب کے اندر یہ تفصیل بتائی گئی کہ شام، مصر اور بحرین ظلم اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ وہاں کے لوگ فرار اختیار کریں، ایک دوسرے علاقے میں جائیں اور آخر پر ڈھونڈیں کہ اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں ایسا آدمی چاہیے جس سے زیادہ انصاف پسند، جس سے زیادہ مقدس و متقی اور جس سے زیادہ عادل انسان کوئی نہ ہو۔ اور تلاش کے نتیجے میں یہ سفیانی ان کے ہاتھ میں آئے۔ سفیانی کا نام کیا؟ معتبر روایتوں میں اس کو چھپایا گیا، نام چھپایا گیا۔ سفیانی نام نہیں، یہ تو قسم کا لقب، نسبت۔ اگرچہ بعض ضعیف روایتوں میں عثمان ابن خطبہ نام دیا، لیکن وہ روایتیں اتنی ضعیف ہیں کہ اس کو نہ بیان کرنا ہی بہتر ہے۔ تو سفیانی ان کے ہاتھ میں آئے، ایسا شخص کہ شام والے، مصر والے، بحرین والے اس سفیانی کے تقدس و تقوی اور عدالت میں سب متفق ہو جائے۔ چنانچہ اس کی قیادت میں ایک بڑا لشکر بنے جو عرب ممالک کے اندر اکثر مقامات پہ انقلاب لے کے آئے، اور سفیانی کو اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پہ حکومت دی جائے۔ کچھ عرصے وہ ٹھیک ٹھاک انداز سے حکومت کرے، مگر اس کے بعد شراب و شباب کا نشہ اس پر ایسا چڑھے کہ اس سے زیادہ پھر کوئی ظالم بھی نہیں ہو جس کے عدل اور انصاف کی قسم کھائی جاتی، اور جو حکمران بننے کے بعد جب پہلے دن ممبر پہ جا کے پہلا خطبہ دے تو وہ ایک قسم کھا کے عہد کرے کہ میری حکومت عدل ہے اور صرف عدل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر پھر وہ وقت آ جائے کہ محبان اہل بیت کا یہ اتنا دشمن بنے
شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی معصوم فرما رہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سفیانی کوفے کے چوک پہ کھڑا اور اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی آدمی جو ایک شیعہ علی کا سردار اور 1000 درہم کا ایمان ہے 1000 درہم کا انعام اس سے لے کے چلا جاتا. امام فرما رہے کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور اس کی حالت یہ ہو کہ یہ جس علاقے سے گزرے گا طالبان جتنے بھی صاحبان ایمان کے گھر ان میں خود داخل ہوا کرے گا اور ان کی عورتوں کو گرفتار کر کے لائے اور اپنے سپاہیوں کے حوالے کرے اور کہے گا کہ اسی سڑک پر شارع عام کے اوپر ان کی توہین اور ان کی بے حرمتی کرو. تو ساری عورتیں وہ شاید ان کی جھلک بھی کبھی فرشتے کے علاوہ کسی نے نہ دیکھی اور کہا جائے گا کہ شارع عام کے اوپر ان کی عزت تباہ کرو ان کے ناموس کو برباد کرو. اسی حد تک عراق کے اندر مظالم کا یہ انداز ہم کو نظر آیا اور کسی حد تک بوسنیا میں ہم کو یہ مظالم نظر آ رہے ہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ اس قسم کے مظالم مہذب دنیا کب برداشت کرے خصوصاً یہ سڑکوں پہ جو توہین و بے حرمتی کی بات ہو رہی. اب معصوم کہہ رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں اور جو کل نامکمل حدیث پڑھی وہی امام فرما رہے کہ یہ ہر اس آدمی کو قتل کر کے جس کا نام ان 8-9 ناموں میں سے کوئی ایک ہو یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا موسیٰ یا فاطمہ یا زینب یا رقیہ. امام فرما رہے کہ ان ناموں میں سے جو نام بھی کسی کا ہو فقط اس نام کے جرم میں یہ لوگوں کو قتل کرے. اس کی حکومت 15 مہینے تک رہے 6 مہینے انتہائی عدل والی حکومت کہ آدمی اس کو دعائیں دے گا دل کی گہرائیوں سے کہ حکمران ہو تو ایسا حکمران اور 9 مہینے انتہائی ظلم والی حکومت. بس امام فرماتے کہ سفیانی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہور کا زمانہ شروع ہو چکا اس لیے کہ جو پہلی یقینی نشانی ہے 2/3 دنیا کا مارا جانا اس میں امام نے مدت نہیں رکھی کہ اس کے بعد سفیانی کے بیچ میں کتنا پیریڈ وہ یقینی نشانی ہے اپنی جگہ مگر اس کو ہم ظہور کے زمانے کا آغاز نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اس کے 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد سفیانی آئے مگر سفیانی جو نشانیوں میں دوسری نشانی مگر ظہور کا آغاز کہاں سے ہو گئے کیونکہ سفیانی کا آنا اور کچھ پتہ چلے یا پتہ نہ چلے اتنا پتہ چل جائے گا کہ 15 مہینے کے اندر امام آ رہے ہیں 6 مہینے کی حکومت عدل 9 مہینے کی حکومت ظلم اور ان نشانیوں کی آخری نشانی نفس زکیہ کی شہادت یعنی ظہور کا آغاز ہے سفیانی سے ظہور کا اختتام ہے نفس زکیہ یہ دوسری اور آخری نشانی. پھر میں دوہرا پورا جملہ نہیں لیکن پیشہ کہ 2/3 دنیا کا خط وہ ظہور کی یقینی نشانی مگر اس کو ظہور کا آغاز نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں پہ ٹائم پیریڈ امام نے نہیں رکھا. آغاز ظہور جو وہ 7 نشانیوں سے ہونے والا سفیانی پہلی نشانی اور آخری نشانی نفس زکیہ. نفس زکیہ کی شہادت 25 ذوالحجہ کو ہوگی. امام کا ظہور 10 محرم کو ہونے والا اور ذوالحجہ بھی وہ ذوالحجہ ہوگا جو اس سال 29 دن کا ذوالحجہ ہے. یہ بھی روایتوں میں موجود. تو نفس زکیہ کے امام کا جملہ کے نفس زکیہ کے بعد 2 ہفتے کے اندر اندر میرا بیٹا آنے والا وہ 15 مہینے یہ 2 ہفتے باقی نشانیاں اسی کے بیچ میں آ رہی ہیں. نفس زکیہ کون یہاں بھی وہی مسئلہ جو سفیانی کا ایک امام نے نام نہیں بتایا. نفس زکیہ کا نفس مانے آدمی انسان زکیہ مانے پاک اور پاکی 25 ذوالحجہ ایک انتہائی پاک و پاکیزہ ایک انتہائی نیک اور مقدس شخصیت شہید کی جائے ان کی شہادت اور امام کا ظہور یہ 15 دن کی بات ہے. اور وہ شخصیت کیوں شہید ہو اس کے آج کی تقریر میں تقریری باتیں زیادہ ہو گئی مسائل کم. کل انشاءاللہ آخری تقریر وہ چھٹی کی رات ہونے کی بنا شاید 1 گھنٹے کی تو یقینی ہونی چاہیے یہ ساری نامکمل باتیں وہاں مکمل ہوں لیکن یہ مسئلہ آپ کی ہاتھ یہیں پہ بیان کر دیا جائے کہ نفس زکیہ جو آخری یقینی نشانی اس کے بعد نفس زکیہ کے بعد دنیا میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہو یہاں تک کہ ظہور ہو جائے. اور نفس زکیہ کے لیے وہ جملہ کہ ہمارا امام غائب ہوا 2 مرحلوں غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ. ظاہر ہوگا 2 مرحلوں ظہور اصغر ظہور اکبر. غائب ہونا بھی 2 مرحلوں میں ظاہر ہونا بھی 2 مرحلوں میں. غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا بنیادی فرق کیا ہے؟ غیبت صغریٰ اس سال کو کہتے ہیں
جب امام نے باقی ساری دنیا تشیع باقی ساری دنیا انسانیت سے پردہ کر دی، صرف جب خاص آدمیوں سے امام آ کے ملاقات کرتے جن میں ایک تو امام کا اپنا وہ نائب ہوتا، وہ 4 نائب خصوصی، اس کے علاوہ جناب حکیمہ خاتون کا نام اور بھی کچھ صاحبان ایمان سے امام ذاتی طور پہ آ کے ملاقات کرتے 68 یا 69 سال تک یہ سلسلہ جاری ہو، یہاں تک کہ 328 یا 329 ہجری آ گئی جب امام نے اپنے آخری نائب کو بتا دیا کہ اب میری کسی سے ملاقات نہیں، اب امام مکمل غیبت میں چلے گئے، نہ کوئی ایسا نائب ہے جس سے امام مسلسل ملاقات کرے، نہ صاحبان ایمان سے امام کی باقاعدہ ملاقات، کبھی کبھار کہیں پر امام کسی کی مدد کرے، وہ بھی اس طرح کہ اکثرت امام کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ امام۔ غیبت صغریٰ میں ایسا نہیں، امام تعارف کراتے ہیں کہ میں امام خط لکھ کے بلاتے ہیں کہ آپ مجھ سے فلاں جگہ ملو۔ غیبت صغریٰ اس میں ساری دنیا سے تو غیبت کچھ مخصوص مومنین کرام سے ملاقات، غیبت کبریٰ سب سے امام غائب ہو گئے۔ ظہور بھی 2 مرحلوں میں ہو، ظہور اصغر اور ظہور اکبر۔ ظہور اکبر وہ جس سے ہم لوگ مجلسوں میں سنتے آئے کہ 10 محرم امام کا مکے میں ظاہر ہونا، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جانا، جبرائیل کی آواز ساری دنیا کے مومنوں کا دوڑ گیا، وہ ظہور اکبر۔ لیکن اس سے 1 مہینے پہلے امام ظہور اصغر کر چکے ہوں، اور وہ کیا اس کا کیا مطلب کہ آخری زمانے کے حالات خصوصاً کے جو یقینی نشانیاں ہیں 8-9 یہ ایسی کہ سب لوگ تو نہیں لیکن امام کے جو خاص ماننے والے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ظہور کا زمانہ بہت قریب آ گیا، چنانچہ وہ سب امام کے آنے سے پہلے ہی مکے میں پہنچنا چاہیے۔ ایک اندازہ ہو جائے سفیانی ہے کہ جنگی عظیم ہے، وہ باقی 6 نشانیاں جو آپ کل سنیں، اندازہ ہو جائے گا کہ بس امام آنے والے۔ اب ان کی خواہش ہو کہ امام کے آنے کے بعد ہم کیوں اپنے شہروں سے چلیں، امام کے آنے سے پہلے ہی کیوں نہ پہنچے۔ یہ ہے وہ 313 جن کو غلط طور پہ سمجھا گیا کہ امام کے کل ساتھی 313، یہ 313 تو امام کے ظاہر ہونے سے پہلے ان نشانیوں کو دیکھ کے یہ اندازہ کر لیں گے کہ اس محرم میں امام کو آ جانا چاہیے اور مکے سے آنا چاہیے، چنانچہ وہ مکے آئیں گے۔ لیکن ابھی روایت میں اس کی تشریح نہیں، لیکن آج کل کے دنیاوی قانون دیکھ کے سمجھ میں آتا کہ ویسے کون کسی کو مکے میں جانے، حج ایک ایسا بہانہ ہوگا کہ جب ساری دنیا کے لوگ مکے پہنچ سکتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ الگ الگ حصوں سے آ کے مکے میں جمع ہو کے حج کرنے، اور ان کا ارادہ یہی ہو کہ حج کرنے کے بعد ہم مکے ہی میں جمع رہیں، مکے سے باہر نہ جائیں، مکہ چھوڑیں۔ یہ سب حج میں آ گئے 10 ذوالحجہ اور 10 محرم کو امام آنے والے، 10 ذوالحجہ نہیں، یہ میں غلط کہتا ہوں، بلکہ حج مکمل ہو، دوران حج ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہو جائے گی، یہ باقاعدہ کوئی گروپ بن کے نہیں آئے، ہر علاقے سے 1-2 آدمی چلیں گے، وہاں پہنچیں گے، انہیں جنس با جنس ہم پرواز فارسی کا محاورہ اسی اصول سے مکے میں ان کو طویل عرصے قیام کرنا، آپس میں اتفاقیہ طور پہ ملاقاتیں ہوتی چاہیے، پتہ چل جائے کہ یہ بھی امام کے ظہور کی تمنا لے کے یہاں آیا، 2 دن بعد پتہ چلا وہ بھی امام کی وجہ سے یہاں آیا، یہ خود بخود ملتے چلے جائیں۔ البتہ 313 نے 40 مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ حج کے بعد یہ لوگ ہر صبح و شام کسی جگہ پہ میٹنگ کیا کریں، کیا بات ہو گئے، امام تو آنے والے ہیں 1 مہینے کے بعد، اب تو 1 مہینے سے کم رہ جائے کیونکہ حج 12 ذوالحجہ کو ختم ہوتا، یہ امام کے برات میں تڑپ رہے اور سوچ رہے کہ امام بھی آج کل یہی کہیں ہونے چاہیے، کیسے ملاقات ہو کہ ایک آدمی ان میں سے ایک آدمی کے پاس آئے، صبح شام ملیں گے، باقی تو یہ الگ الگ رہیں گے، اور آ کر کہے کہ کیا تم امام سے ملنا چاہتے ہو، کڑپ کے کہے گا کہ اسی کی خاطر تو میں اتنا پہلے اپنے گھر بار اور وطن کو چھوڑ کے مکے میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اگر ایسی بات تو اپنے میں سے 10 کا انتخاب کرو، امام سب سے پہلے 10 کے سامنے ظاہر ہوں، شام کی جو میٹنگ ہوگی 40 کی جو روزانہ ہوگی اس میں یہ طے ہوگا کہ کوئی 10 ایسے کہ جس پہ سب کا اتفاق، یہ لوگ جائیں گے امام سے ملاقات کر کے آئیں، امام اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کر دیں، بالکل وہی تعلیم چلے گی جو غیبت صغریٰ میں چل رہی ہے،
امام سب سے چھپ گئے ہیں لیکن کچھ مومنین سے ملتے ہیں. چنانچہ ایک سے ملاقات ہو اور طے پائے کہ پھر 2 دن کے بعد کیا مسئلہ ہے کہ 2 دن کی یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ روایتیں خاموش، یا یہ کہہ دوں کہ میرے مطالعے میں جو روایتیں آئیں گے وہ خاموش. 2 دن کے بعد امام کہیں گے کہ سب 40 کے 40 سے ملاقات کرنا. ان 40 کے ساتھ جو تقریباً 15 ذی الحجہ کی تاریخ، 12 کو حج ختم ہوتا ہے، 15 کا یہ واقعہ، جس کے بعد صرف 25 دن رہ جائیں گے ضرور. ان 40 سے امام کی ملاقات 15 ذی الحجہ کو ہو رہی ہے. امام اپنا تعارف کرائیں اور امام نشانیوں کی مدد سے اپنی امامت کو ثابت کریں. یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ کہ ہر ایک کے دعوے کو تو ہم نہیں مان سکتے. امام ثابت کرے گی کہ میں ہی امام ہوں، اور پھر ان کی روزانہ دن میں ایک بار امام سے ملاقات رہے جہاں تک کہ 25 ذی الحجہ کی تاریخ آ جائے. اس سے ایک دن پہلے یعنی 24 ذی الحجہ کو امام یہ فرمائیں کہ چونکہ ہر نبی اب کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ظہور سے پہلے اپنی قوم کے سامنے اپنا تعارف کراتا، باقی اس کا پیغام دنیا میں بعد میں پہنچتا، تو میں چاہتا ہوں کہ مکے والوں پر میری حجت تمام ہو جائے اور دنیا کے سامنے تعارف بعد میں ہو، مکے والوں کو پہلے میرا پیغام مل جائے. روایت کا جملہ ہے کہ امام یہ بھی فرمائیں کہ مجھے مکے والوں سے کوئی توقع نہیں، لیکن پھر بھی اتمام حجت اور انبیاء کی سنت کی پیروی کی خاطر میں تم میں سے کسی ایک کو بھیجنا چاہتا ہوں. کون تیار ہے؟ ان 40 میں سے ہر آدمی اپنی جگہ نفس سے سنجیدہ، ہر آدمی پاک و پاکیزہ دنیا کا منتخب آدمی. ایک پر اتفاق ہو، پتہ نہیں اس کا نام کیا. روایتوں میں اس کے نسب کے بارے میں بھی اشتباہ. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سادات حسنی ہیں، بعض میں ہے کہ وہ سادات حسینی. خیر یہ تفصیلات بھی طے کی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے اس لیے سیدھے سے سادے واقعات. اور پھر ایک آدمی کا انتخاب ہو اور اس سے کہا، اس نے خود کہا کہ میں جاؤں. وہ آئے گا مکے میں، یعنی مکے میں تو ہو گئی، وہ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے اور رکن اور مقام کے درمیان یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو اور مکے والوں کے سامنے وہ خطبہ پڑھے جس کا تعلق امام کے بارے قرآن اور رسول کی حدیثوں سے اور جو پیغام اسلام کا ہے اس سے، مگر اسے خطبہ مکمل نہیں کرنے دیا جائے. مکے والے اس کی زبان سے امام کا نام سنتے ہی اس طرح سے اس پہ اٹیک کریں گے کہ وہ اسی جگہ جہاں خطبہ دے رہا وہیں پہ وہ شہید ہو جائے گا اور اس کا پاک اور پاکیزہ ہو. اس طرح سے 2 طرف بہے کہ خون ایک طرف بہتے بہتے اس دیوار سے ٹکرائے گا جہاں حجر اسود لگا اور دوسری جانب اس دیوار سے ٹکرائے گا جہاں مقام ابراہیم. اب بس یہ اللہ کی طرف سے آخری اپنی حجت کو تمام کرنا ہے دنیا والوں کہ جب دنیا اتنا بگڑ چکی ہے کہ خانہ کعبہ صرف امام کا نام لینے ایک مومن کا خون بہایا جا رہا، تو اس خون کا انتقام پروردگار عالم 15 دن کے اندر اندر لے اور 10 محرم کو امام آ جائیں گے. لیکن وہ جو ظہور ہے اس میں ساری دنیا کے کانوں تک پیغام پہنچے. تو روایت کا خلاصہ یہ نہیں کہ 15 ذی الحجہ سے لے کے 10 محرم 40 مومنین کرام سے امام کی ملاقات اس طرح ہو کہ امام اپنا تعارف کرائیں. یہ ہے ظہور اصغر. اور 10 محرم کو امام ساری دنیا کو پیغام دے، وہ ہے ظہور اکبر. اور یہ 40 313 کے عدد میں تبدیل ہو جائے گی 10 محرم، اور اس کے بعد یہ 10,000 کا لشکر بنے گا اور جہاد شروع کرے گا. پہلی نشانی سفیانی، آخری نشانی نفس زکی. اب اس کے بیچ کی کچھ نشانیاں اور کچھ نشانیاں ظہور کے بعد، مگر آج کی حد تک اتنا ہی تذکرہ کافی ہے. کئی دنوں سے مسائل زیادہ ہو رہے تھے ذکر امام کا، آج بیلنس کر دیا. اتنی یہ تقریر ہو، اب اتنا ہی مسائل کا بیان، اور اپنی حد تک میں نے شرعی اور اخلاقی فریضہ ادا کر کے تقریر پہلے کر لی تاکہ جن کے تحریری سوالات اگر ان کو آنے میں کچھ دیر بھی ہوئی تو اب اتنا وقت ہو گیا کہ اب مزید کسی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. تحریری سوالات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا. ایک سوال کسی برادر ایمانی کا ایسا کہ کل پڑھ لیا جاتا تو بڑا اچھا ہوتا. فرماتے ہیں کہ اولاد اطاعت گزار نہیں ہے، پابند شریعت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. سب سے بہتر ان حالات میں جو عمل ہے وہ ہوتا ہے نوروز کا وقت.
یہ وہ وقت ہے جب ساری دنیا بدلنے جا رہی ہے، وقت تحویل، سال مکمل ہوا، نیا سال شروع ہو رہا، چنانچہ انسان کی عادتیں بدلنے کے لیے، انسان کا مزاج بدلنے کے لیے اور انسان کے کردار میں تبدیلی کے لیے بھی دعا کا بہترین وقت یہی ہوتا ہے۔ اور میں یہ